یہودیوں کا آخری زمانے میں کیا کردار ہوگا؟ یہودیوں کا آخری زمانے میں کردار خطرناک ہے، جس طرح پہلے زمانے میں خطرناک رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ہٹلر نے ایک بڑی بات کی تھی، اس نے کہا تھا کہ میں یہودیوں کو بہت مارا تھا اس نے، اور یہ ہولوکاسٹ پر پابندی بھی ہے، آپ کو پتہ ہے۔ تو وہ یہ کہتا تھا کہ چند یہودی میں اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ یہ جو لوگ میرے خلاف ہیں نا، کہ یہ کیوں مار رہے ہیں، ان کی نسلیں بتائیں گی اور یہ کہیں گے کہ ہٹلر ٹھیک کرتا تھا۔ وہ کہتا میں اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ تمہیں پتہ لگے کہ میرا عمل ٹھیک تھا، ورنہ میں چاہتا تو ان کو ریئلائزیشن کے لیے۔ اب اگر احادیث میں دیکھیں، قرآن مجید میں تو ظاہر ہے اس حوالے سے واضح اشارات نہیں، احادیث میں دیکھیں تو احادیث میں جو یہود ہیں ان کے حوالے سے بہت سارے اشارے موجود ہیں، کثیر احادیث جس کا خلاصہ ہم بیان کرتے ہیں۔ اس میں دیکھیں اب یعنی اس کے اندر ان کا کردار یہ ہے کہ ان کا کردار یہ ہوگا کہ یہ ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہوں گے، یہ ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کریں گے، یہ ہمیشہ مسلمانوں کی وحدت کو توڑنے کی کوشش کریں گے اور ڈیوائیڈ اینڈ رول پر عمل کریں گے۔ یہ حدیث سے نظر آتا ہے، حدیث ہے صحیح مسلم 2944 حدیث نمبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے پیروکاروں میں 70,000 یہودی ہوں گے۔ پہلی چند صفیں جو دجال کے ساتھ لڑیں گی وہ یہود کی ہوں گی، اور وہ دوسری روایت میں ہے کہ وہ اصفہان سے ہوں گے، اور وہ اس طرح انہوں نے چادریں پکڑی ہوں گی، موٹی چادر یوں کر کے، اور وہ پہلی صف میں یوں منہ چھپا کے کھڑے ہوں گے کہ ان کو کوئی دیکھ کے پہچان نہ لے کہ یہ یہود ہے، اور انہوں نے تامت باندھے ہوں گے، اور ان کے پاس تلواریں ہوں گی جو انہوں نے چھپائی ہوئی ہوں گی، جیسے ہی مسلم کے اندر ہے۔ اس کے بعد اب دیکھیں یہاں اس کی تھوڑی سی تشریح بھی دیکھیں۔ اچھا، اب اگلی بات بڑی امپورٹنٹ، میں نے ایک ویڈیو کچھ دن پہلے دیکھی، دیوار گریہ کے پاس کھڑے ہو کے، یہ ایران نے جب زبردست اٹیکس کیے تو اس کے بعد دیوار گریہ کے پاس کھڑے ہو کے جو یہودی علماء اور جو یہود کے لوگ ہیں وہ دعائیں کر رہے تھے اور آہو کر رہے تھے۔ وہ پتہ کیا کر رہے تھے؟ وہ دجال کو بلا رہے تھے۔ سمجھ آئیے آپ کو؟ پتہ ہے دجال کو مسیح دجال کہتے ہیں، حالانکہ مسیح کون ہوتا ہے؟ زندہ کرنے والا، حیات بخش، اور مسیح اصلاً تو قرآن مجید کا حضرت عیسیٰ کا لقب ہے، مسیح ابن مریم، حضرت مسیح علیہ السلام۔ تو یہ مسیح الدجال آیا حدیث میں، کیوں؟ علماء نے اس کی وضاحت کی ہے کہ دجال کے متعلق یہود کی رائے یہ ہے کہ ان کا مسیح یہ ہے، مسلمانوں کا مسیح ہوگا عیسیٰ اور مہدی علیہ السلام، اور یہود کا مسیح کون ہے؟ دجال۔ لہٰذا جب کوئی مشکل میں آتا ہے تو اپنے مسیح کو پکارتا ہے، یہ اپنے مسیح کو پکارتے ہیں، آپ اندازہ کر لیں۔ نعوذ باللہ۔ پھر اس کے بعد اگلا جو ذکر آتا ہے وہ آتا ہے الملحمۃ الکبریٰ کے حوالے سے، اس قوم کا ذکر دجال ان کا، یہ صحیح مسلم 2922 میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک مسلمان یہودیوں سے جنگ نہ کریں، یعنی قیامت سے پہلے جنگ ہونی ہے، اور بہت بڑی جنگ ہونی ہے۔ اور آپ دیکھیں یہ 1 کروڑ بھی نہیں ہے، اور انہوں نے 1.5 ارب مسلمانوں کو آگے لگایا ہوا ہے۔ کس چیز کی وجہ سے؟ اپنی پلاننگ کی وجہ سے، اپنی فائنینشیل مینجمنٹ کی وجہ سے، اپنی ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ کی وجہ سے۔ اور یہاں مسلمان ابھی اس پہ لڑ رہے ہیں کہ داڑھی کا کتنا سائز ہو تو جماعت نماز بندہ کروا سکتا ہے اور نہیں کروا سکتا، سمجھ آئیے؟ اور جناب نور و بشر میں لڑ رہی ہیں، اور شیعہ سنی میں لڑ رہی ہیں، اور بریلوی دیوبندی میں لڑ رہے ہیں، یعنی جو انہوں نے ان کو اپنے اصل ٹارگٹ سے ہٹا کے، ٹھیک ہے، بے مقصد چیزوں میں لگا دیا، اور خود وہ اپنے ٹارگٹ پہ کام کر رہی ہیں۔ اس وقت 57 اسلامی ملک دنیا میں فائنینشلی اتنے مؤثر نہیں ہیں جتنا ایک اسرائیل ہے، اور اسرائیل کو نقشے پہ دیکھیں آپ تو نظر ہی کوئی نہیں آتا، ایک نقطہ سا ہے۔ بالکل ٹھیک بات کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک قیامت برپا نہیں ہوگی جب تک یہود مسلمان کے ساتھ جنگ نہ کریں، کھلی جنگ، مسلمان انہیں قتل کر دیں گے۔ یہ بھی سن لیں، الٹیمیٹلی فتح مسلمانوں کی ہوگی انشاءاللہ، فتح کر دیں گے، حتیٰ کہ یہودی پتھر اور درخت کے پیچھے چھپیں گے اپنی جان بچاتے ہوئے، تو وہ پتھر کہے گا، یہ صحیح مسلم 2922 حدیث نمبر 2922 صحیح مسلم، حدیث صحیح ہے، امام مسلم نے نقل کی، کہ جب یہ کسی اس حد تک یہ بدبخت قوم ہے کہ جس پتھر کے پیچھے یہ چھپیں گے، جب مسلمان ٹوٹ پڑیں گے نا، تو جس پتھر کے پیچھے چھپیں گے وہ پتھر بولے گا، اور اگر مسلمان کو یہ نظر نہیں آئے وہ چھوڑ کے جا رہا ہے کہ یہاں کوئی نہیں، تو پتھر پکارے گا، کیا بندہ مومن یہودی میرے پیچھے چھپا بیٹھے، اس کو مار دے۔ ایک درخت کے بارے میں حدیث کا ذکر آیا، غرقت کا درخت، فرمایا یہ یہود نے چونکہ لگایا تو یہ درخت یہود کو مروانے کے لیے ان کی گواہی نہیں دے گا، باقی ہر زمین پر موجود پتھر اور درخت جس کے پیچھے یہ چھپیں گے وہ انہیں بلا لے گا۔ اب اس کی جو ہے نا، یہ آپ دیکھیے کہ کس طرح سے، اب اس کا اشارہ کیا ہے
یعنی ایک وقت آنا ہے ان پر زمین یوں تنگ ہو جانی ہے. پتھر اور درخت کو بولنے سے مراد کیا ہے؟ یعنی یہ کہیں چھپ نہیں سکیں گے. یہ مراد ہے، میں سمجھتا ہوں. مراد یہ نہیں کہ پتھر بول انشاءاللہ. پڑے گا. مراد یہ ہے کہ ان پر جب یہ قوت کے ساتھ مسلمان ٹوٹ پڑیں گے تو اس سے مراد یہ ہوگی کہ یہ کہیں بھی چھپ نہیں پائیں گے. نہ کسی پتھر کے گھر میں چھپ پائیں گے اور نہ کسی لکڑی کے، نہ زمین دوز کہیں پہ چھپ پائیں گے. پھر اس کے بعد ایک اور حدیث پاک ہے، اور یہ حدیث ترمذی کی حدیث ہے، 2237 نمبر حدیث. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال مشرق کی طرف خراسان سے نکلے گا، اور اس کے ساتھ لوگ ہوں گے جن کے چہرے ڈھلے ہوئے ہوں گے. اور اسی کے ساتھ ایک دوسری حدیث بھی سن لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حضرت مسیح علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2937. حضرت عیسیٰ اس دجال کو قتل کریں گے اور دجال کا فتنے کو ختم کر دیں گے. اور پھر ایک اور حدیث پاک میں کہ حضرت عیسیٰ کا نزول دمشق میں ہوگا اور وہ دجال کو فلسطین کے مقام لد پر لے جا کر قتل کریں گے. آخری مار کا فلسطین کے اندر ہوگا دوبارہ، یعنی پوری مسلم قوم لڑتی لڑتی اور ادھر سے پورے یہود لڑتے لڑتے لد ایک مقام ہے فلسطین کے اندر جو اس وقت ان کے قبضے میں ہے، اسرائیل کے. تو وہاں پر جا کر یہ لڑائی ہوگی. اب اس کے حوالے سے لوگ پیشین گوئیاں کرتے ہیں ان حدیث کی شرح میں، جو اب علماء کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ واضح ان حدیثوں کی طرف یہ اشارہ ہو گیا کہ اب لڑائی خراسان مشرق سے. اور پھر ایک اور حدیث پاک بڑی اہم، پھر میں اس کا خلاصہ بیان کرتا ہوں. حدیث میں جو ایران کا ذکر ہے وہ ہمیں مشرق کے نام سے ملتا ہے. مشرق کے نام سے ملتا ہے. وہ ایران مشرق میں ہے نا. دیکھیں خراسان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خراسان سے سیاہ جھنڈوں والی یہ قوم نکلے گی اور وہ اللہ کا لشکر ہوگا. اب خراسان ایران کا صوبہ ہے، سمجھائیے. خراسان کیا ہے؟ ایران کا صوبہ ہے، اور ایران ہی مشرق بھی ہے. تو یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں. تو رسول اللہ نے فرمایا اچھا ایک اور چیز، اس وقت جو خراسان ہے ایران کا جو صوبہ ہے، یہ اس وقت کا خراسان نہیں تھا جب رسول اللہ فرما رہے تھے. اس وقت کا خراسان کیا تھا؟ اس کے خراسان میں ایران پورا، پاکستان پورا، ہندوستان پورا اور افغانستان پورا، یہ خراسان ہے. اور اسی کو مشرق بھی کہتے ہیں عام طور پہ. اقبال کو کہتے ہیں نا شاعر مشرق. تو گویا ان قوموں کا شاعر. تو اب وہ فارسی، اردو، عربی سب کے تھے نا اقبال. بالکل. تو مشرق سے مراد اور خراسان سے مراد یہ. تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ وہ جھنڈا جس نے امام مہدی کے ساتھ چلنا ہے، سیاہ جھنڈے والے لوگ جن کو حدیث میں کہا گیا وہ اللہ کا لشکر ہوں گے، وہ کسی سے مار نہیں کھائیں گے، فتح یاب ہوتے جائیں گے، حتیٰ کہ وہ اپنا جھنڈا جا کے القدس پر یوں گاڑ دیں گے جس طرح کوئی کچی مٹی میں جھنڈا گاڑتا ہے. انصاب الاشراف میں امام ابن سعد نے، کتاب الفتن میں ابو نعیم نے، اور کتاب الفتن میں امام ابن کثیر نے اس کو بیان کیا کہ کوئی خراسان سے نکلنے والے لشکر کو، یہ تواتر کے ساتھ حدیث روایت ہے، کوئی خراسان سے نکلنے والے لشکر کو روک نہ سکے گا. وہ فتح کرتے کرتے حتیٰ کہ وہ فلسطین کو جا کے فتح کریں گے اور القدس پر اپنا جھنڈا گاڑ دیں گے، اور وہاں پھر مقام لد پر دجال کو قتل کیا جائے گا.